پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میرے عزیزو، یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں اتنا بڑا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ علم کا ایک قلعہ آپ کے پاس موجود ہے، علماء کا ایک ذخیرہ موجود ہے، اور بہترین بولنے والے علماء ہیں۔ ناظم اجلاس مجھ سے پیشتر جس طرح سے انہوں نے مدرسے کا تعارف کرایا ہے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، مرکز اہل سنت و جماعت، مرکز عشق رسول بنائے۔ ہماری یہاں پر اتنے لمبے سفر کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ لوگ سننا کم اور دیکھنا زیادہ چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ دنیا اپنے اپنے حساب کے مجرے کرنے والے سیلیبریٹیز کو دیکھتی ہے، تو یہ امت محمدیہ ہے، نبی کے قیدی کو دیکھنا چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جیل سے چھوٹنے کے بعد آدمی چہرہ چھپا کے گھومتا ہے، ہوتا ایسی ہی ہے، جیل کاٹ کے آیا ہے، سزا کاٹ کے آیا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کے تانے مار رہے ہوتے ہیں اور وہ منہ چھپا کر گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن یہ قانون ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا۔ وہ اور ہوتے ہیں جو چہرہ چھپا کے گھومتے ہیں، جو نبی کے نام پر جاتے ہیں، وہ یہاں بھی چہرہ اٹھا کے جیتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی چہرہ ان کا سرخرو رہے گا۔ اس لیے کہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی، آبرو ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ اور اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، اور مومنین کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزو، جن لوگوں کو آج سیلیبریٹی کہا جاتا ہے یا پاورفل شخصیت کہا جاتا ہے، سیاست میں آنے کی وجہ سے یا پھر گلیمر کی دنیا میں آنے کی وجہ سے، ٹیلی ویژن کے اوپر آنے کی وجہ سے، ان کے حالات ایسے ہیں کہ جب تک جوانی ہے ان کی چاندنی ہے، اور جب تک ان کا شباب ہے وہ چمک رہے ہیں، جہاں چہرے پہ جھریاں پڑ گئی نیا ہیرو آ جائے گا۔ دنیا ایک نیا ہیرو اپنا ڈھونڈ لیتی ہے، اور یہ دنیاوی حسن و جمال پر اترانے والوں کی زیادہ لائف نہیں ہوتی، وہ برقرار نہیں رہ سکتے، نہ ہی سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر کے اقتدار جمانے والے۔ ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے، نئی پارٹی آئی اور بوڑھے کو سائیڈ میں لگا دیا گیا، اب بوڑھوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، 40 سال بیچارے خدمت کرتے رہے، اور آج ریٹائرمنٹ کی کربناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن یہ مصطفیٰ کی غلامی کی دنیا الگ ہے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ایک عالم دین جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنی عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہاں بوڑھوں کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو بوڑھا کہاں کہتے ہیں؟ جوان بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بوڑھے عالم دین کو فیصل بنا کر بٹھاتے ہیں، جو زیادہ ہے وہ تجربے والا زیادہ ہو گیا، اس کی عزت بڑھتی چلی گئی، اس لیے کہ یہ عزت پاؤڈر لالی کی عزت نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے حاصل کی ہوئی عزت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کو، عمر 75 سال کی ہو گئی، بڑھاپا تھا، لیکن ایک جگہ انہیں بٹھا دیا جائے اور لاکھوں کو ایک طرف، دنیا لاکھوں کو دیکھنا چھوڑ دے گی، اس ایک مرد قلندر پر دیکھتی رہ جائے، کیا یہ حقیقت نہیں؟ ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی۔ وہ حسن و جمال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے حاصل کیا ہوا حسن و جمال ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں یاد رکھو، اسی بات پر میں کہتا ہوں، آبرو ما زنام مصطفیٰ است،
ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ است. جو کچھ اس دنیا میں ہمارے پاس ہے وہ نبی کے بعد ہے. جو بھی رشتہ ناتا ہے، جو بھی تعلق ہے، وہ سب حضور پاک کے بعد ہے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان اسی کا نام ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کی دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور جب یہ ایمان آ جائے تو میرے عزیزوں، یہ جو آندھیاں چل رہی، یہ جو طوفان آئے ہوئے ہیں، یہ رخ موڑ لیں گے. اس لیے کہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ مکہ کے رہنے والے، مدینہ طیبہ کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے، ایک کھجور پر پورا دن اکتفا کرنے والے، پیوند لگے کپڑے پہننے والے، وہ رسول پاک کے غلام، لیکن نکلے تھے مکہ سے پیوند لگے کپڑے بغیر چپل کے. اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا. تخت روما کو الٹ دیا تھا، رومن ایمپائر، اور پرشین ایمپائر جن کو قیصر و کسریٰ کہا جاتا ہے، دونوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا. تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں. کون لوگ تھے وہ؟ خالد بن ولید، سیف اللہ المسلول، 4 لاکھ صلیبیوں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے تھے. تو صلیبیوں کے بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ عرب کے بدو یا عرب کے دیہاتی لوگ ہم سے لڑنے آئے جو رومن ایمپائر کے فوجی ہیں، اسلحے سے لیس ہیں، طاقت سے بھرپور ہیں. تو خالد بن ولید نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ آپ نے کہا تھا رومیو، جس طرح تمہارے فوجی شراب پسند کرتے ہیں، ہم وہ فوج لے کر کے آئے ہیں، تمہاری شراب سے زیادہ ہم شہادت پسند کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو شہادت کے لیے جیتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، وہ ایمان کامل جب آ جائے تو پھر یہ طوفان اور یہ آندھیاں اپنا رخ موڑ لیں گی. آج وجہ یہی ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے جہاں کہیں تم منہ پھیرو گے، تھوڑا سا بھی ہٹو گے، عزت نکال لی جائے گی، عزت ختم کر دی جائے گی. تمہیں جو مرتبہ ملا ہے وہ خیر امت ہونے کا، وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر حکومت کرتے تھے. تب آپ نے یہ نہیں کہا خطاب کا بیٹا عمر اتنے بڑے خطے پر نگران حکومت کر رہا ہے، بلکہ آپ نے کہا تھا ہمیں آج جو عزت ملی ہے وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ملی.